بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے۔ السلام علیکم۔ زندگی اتنی مشکلات، دکھوں، پریشانیوں کے باوجود بہت خوبصورت ہے، اور زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی مسکرائے۔ صدا حسین بی گراؤنڈ سے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ محبت سے بات کیجئے، مدد کیجئے۔ جمعۃ المبارک بابرکت دن درود پاک کی کثرت فرمائیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ دوست ایکسرسائز کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين۔ اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کیا کروں۔ فرمایا جو میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے نہیں مانگتے وہ عنقریب رانتہ درگاہ ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کسی سے آپ بار بار مانگے تو کہتا ہے یار تو میرے بغیر پہ آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے دستور ہے، اسے جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ سبحان، اس لیے مانگنا اللہ ہی سے چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ اور فرمایا تمہارے پروردگار نے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کیا کروں گا۔ جو مجھ سے نہیں مانگتے، میری عبادت نہیں کرتے، وہ عنقریب راندہ درگاہ ہو کر جہنم کے اندر داخل ہو گئے۔ سورہ مومن کی آیت، سورہ مومن کی آیت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا کمال کیا ہے، آپ کی شان افضلیت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اور آپ کی شان ابدیت کو قرآن حکیم نے بڑا نمایاں کیا ہے۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات لے گئی جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ میرے بھائیوں، ہم بھی عبد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے، لیکن اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عبد و دیگر، عبد و ہو چیزیں دیگر۔ ہم تو حرص کے بندے ہیں، آس کے بندے ہیں، دولت کے بندے ہیں، شہرت کے بندے ہیں، منصب کے بندے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اللہ کے بندے۔ بے شک آپ کا سب سے بڑا امتیاز اور کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری محتاجی، مسکینی، لاچاری اور محتاجی کا پورا اظہار، اور آپ اس کی چوٹی پر فائز ہے، اس کی معراج پر فائز ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑا بنایا ہے سواری کے لیے، گائے بھینس بنائی ہے دودھ دینے کے لیے، انسان اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت۔ تو دعا جو ہے مقصد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے، بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول گئے، سبحان اللہ، اس کے لیے بخشش کے دروازے کھول گئے۔ اور فرمایا جو کچھ بندہ اللہ سے مانگتا ہے ان میں سے وہ چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے بندے اس سے طلب کرے، وہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کا طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنازہ تھا، قوم پر گزرا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کیوں نہیں مانگتی؟ اور فرمایا تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی، کسی بھی کام کے حصول کی مختلف تدابیر کی تھی اور کرنی چاہیے، لیکن تدبیر سے تقدیر نہیں ٹلتی۔ ہاں دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اور دعا اس بلا کے لیے نافع ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور دعا اس بلا کے لیے جو بھی نازل ہوئی۔ ادھر سے آدمی دعا کرتا ہے، ادھر سے بلا نازل ہوتی ہے، دعا اور بلا میں کشتی ہوتی رہتی ہے، تو دعا مانگنی چھوڑنی نہیں چاہیے، دعا کرتے رہتے ہیں۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ گناہ کی دعا نہ چلی، رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی دعا نہ چلی، اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بندہ سمجھتا ہے میں نے تو بہت دعا کی، میری دعا تو قبول ہی نہیں، وہ تھک جاتا ہے اور دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے، دعا مانگنی چھوڑنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک نقطے کی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، مانگنا صرف اللہ ہی سے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے نام کی دہائی دینا، کسی اور کے نام کی بالا جپنا، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے فرمایا لڑکے چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سن، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھ۔ سبحان اللہ۔ جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، جب بھی کسی مشکل میں مدد کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہو، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اتنا انتظار کہ اللہ تعالیٰ تیرے مقدر میں ہے، اور اگر تمام لوگ اکٹھے ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تیرے مقدر بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی کو باعث سارا بنانا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا فاعل فی الحقیقت والا موصل، کہ فاعل حقیقی اور موصل حقیقی تو اللہ ہی کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات علی سے مانگنے والا بنا۔ آمین۔ الحمدللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین علیہ وصحبہ یا ایھا الذین ربنا آمنوا اغفر صلوا لنا علیہ وسلم تسلیما۔ ذنوبنا واسرافنا اللہم فی صلی علی امرنا سیدنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری رحمت خطاؤں خیر سے کمیوں کو معاف کر، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر۔ یا اللہ کل بیماروں کو صحت آمین۔ عطا فرما، یا آمین۔ جس تک کے مسلمان پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری فرما۔ اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، آمین۔ اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں؟